بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے کہا ہے کہ کیا قرآن مجید برہان رشید میں بھی علم منطق کا استعمال ہوتا ہے؟ تو ہاں بالکل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی استعمال ہے، احادیث نبویہ میں بھی استعمال ہے، اور اس کے علاوہ ہماری عام بول چال میں بھی تمام علوم کے اندر بھی علم منطق کا عام استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، جگہ جگہ پر استدلالات موجود ہیں، اور جہاں جہاں استدلال ہوگا وہاں پر منطق ہوگی۔ تو ایک بڑی مشہور آیت ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور منطقی حوالے سے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اس میں منطق کیسے پائی جا رہی ہے، اس میں قیاس کیسے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ متعدد الہ ہوتے، زیادہ الہ ہوتے، تو لفسدتا، یہ دونوں کے دونوں فاسد ہو جاتے، یعنی ان کا نظام بگڑ جاتا۔ اب یہ ہے قضیہ شرطیہ، اور قضیہ شرطیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کے اندر ایک مقدم ہوتا ہے اور ایک تالی ہوتی ہے، یہ دو بنیادی اجزاء ہیں۔ تو مقدم اور تالی، جیسے اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد الہ ہوتے، یہ مقدم ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تالی یہاں سے شروع ہو رہی، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں فاسد ہو جاتے، یعنی ان کا نظام بگڑ جاتا۔ تو یہ مقدم اور تالی ہے، لیکن یہ ہے قیاس پورا، یہ خالی قضیہ شرطیہ متصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ قیاس بھی ہے، اور اس قیاس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی اتصالی۔ بنیادی طور پر قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک اقترانی اور دوسرا استثنائی۔ پھر استثنائی کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک اتصالی اور ایک انفصالی۔ یعنی اگر جو مقدم ہو یہ متصلہ ہو تو اس کو ہم اتصالی کہتے ہیں، اور اگر یہ منفصلہ ہو تو پھر اس کو ہم انفصالی کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں، اور یہ بھی اجراء کے حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے، یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے صرف قضیہ شرطیہ فرمایا ہے، حالانکہ اس سے استدلال کیا گیا ہے، اور جہاں پر استدلال ہوتا ہے تو وہ دلیل ہوتی ہے، اور جو دلیل ہوتی ہے تو وہ کم از کم دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک کو دو مقدمات سے مرکب ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک کو صغرا ہم کہتے ہیں اور دوسرے کو کبرا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف قضیہ شرطیہ ہے۔ اب وہ جو بقیہ ہے نا، بقیہ یعنی قیاس استثنائی اتصالی کے اندر تو یوں ہوتا ہے کہ جناب استثناء بھی ہوتا ہے۔ اب وہ کلمہ استثناء کہاں پر ہے، اور آگے جس سے استثناء کیا گیا ہے وہ کہاں پر ہے، تو یہ محذوف ہے یہاں پر، یہ آپ نے خود یہاں پر نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو پورا قیاس بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد الہ ہوتے تو یہ دونوں یعنی زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، لیکن یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے، یہ کہلاتا ہے استثناء نقیض تالی کا۔ تو اس صورت کے اندر نتیجہ ہوتا ہے نقیض مقدم، یعنی زمین و آسمان میں متعدد الہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پورا کا پورا قیاس ہے، اور اس قیاس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی اتصالی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، کہ یہاں پر اس طرح کی کئی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ جناب وہاں پر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بولتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر ذکر نہیں کی جاتی، وہ محذوف ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ منطق کی جو مثالیں کتابوں کے اندر دی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ہم عام بول چال کے اندر یا کتابوں کے اندر جہاں پر استدلالات کیے گئے ہوتے ہیں، وہاں ان کو ہم نہیں پہچان پاتے۔